نب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا نظام دے کے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس دنیا میں، وہ بڑا ہی پیچیدہ اور ہمہ جہت نظام ہے. جسمانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی، اور انسان کی کیفیات اور احساسات کے اعتبار سے، داخلی حوالے سے بھی، دونوں طرح انسان ایک بڑی پیچیدہ مخلوق ہے. چلتا چلتا سیدھے رستے پر ایک دم گمراہ ہو جائے، خوشی کی کیفیات یکدم غم میں بدل جائیں، کسی ایک واقعے کو دیکھ کر انسان کے دل و دماغ کی دنیا تبدیل ہو جائے، کبھی پازیٹیولی کبھی نیگیٹیولی، یعنی کبھی کسی واقعے سے متاثر ہو کر انسان کا دل و دماغ بہتر ہو جاتا ہے، اور کسی وقت انسان کسی صورتحال کو دیکھ کر وہ پہلے جیسا بھی نہیں رہتا. یہ اتار چڑھاؤ، یہ مد و جزر، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی، سوچیں رکھی ہیں. جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، جیسے کانوں کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ایسے ہی دل و دماغ کا کام سمجھنا اور سوچنا ہے. لہذا جیسے سماعتوں میں غلط اور صحیح ہو سکتا ہے اور منفی اور مثبت ہو سکتا ہے، جیسے دیکھنے کے اعتبار سے صحیح اور غلط ہو سکتا ہے اور منفی اور مثبت ہو سکتا ہے، بعینہ ہی انسان کی سمجھ اور سوچ کا نظام بھی غلط اور صحیح ہو سکتا ہے. وہ اگر سوچ اور سمجھ کا نظام درست ہو تو انسان کو جو فرق پڑتا ہے اس کے درست یا غلط ہونے سے، وہ انسان کی جسم کی باقی ساری صلاحیتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فرق سوچ اور سمجھ کے فرق سے پڑتا. زبان ایک بات کرے تو اس بات کو آپ بعد میں درست کر کے اس کی درستگی کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں. سماعتوں سے کوئی چیز ٹکرائے، آپ اس کی ایک غلط چیز سن کر اس کے بعد اچھی چیز سن کر اس کا اثرات کو زائل کر سکتے ہیں. اسی طرح دیکھنے کے اعتبار سے اگر نظر کسی غلط جگہ پر پڑ جائے تو آپ اس کی اصلاح فوری طور پر بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں.
لیکن جو ان کے اثرات سوچ اور سمجھ پر جا کے واقع ہوتے ہیں وہ اثرات ایسے ہیں کہ وہ جلدی نہیں جاتے، اس کے لیے مسلسل مشق اور اعادے کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ ایک دن میں وہ اثرات دور نہیں ہوتے۔ یہ ایک اللہ نے فطرت بنائی ہے، یہ اس میں میرا اور آپ کا دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی۔ اس فطرت کو سیدھا رکھنے کے لیے، اس نظام کو درست رکھنے کے لیے، دل و دماغ کی دنیا کو درست رکھنے کے لیے، اس لیے کہ دل و دماغ کی دنیا درست ہوگی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی درست ہو گئی، سارا جسم درست ہو گیا۔ اور ایک فرد کا جب جسم درست ہوتا ہے تو وہ فرد عضو ہوتا ہے معاشرے کا، اور پھر افراد مل کے ایک معاشرے کا جسم بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے قلوب و اذہان کی دنیا اگر اچھی ہوگی تو افراد اچھے ہوں گے، افراد اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور معاشرہ اچھا ہوگا تو آپ کسی معاشرے کی خوشگواری یا ناگواری کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا سارا انحصار انسان کے قلب و ذہن کے اوپر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو فسد الجسد کلہ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک چلتے معمولات ہیں، اس کے اوپر پوری زندگی ڈیپینڈ کر رہی، پورا معاشرہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا۔ اللہ اکبر، یہ تو باہر کی دنیا کی بات کریں تو معاشرہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، معاشرے کا انحصار افراد کے ذہنوں، اس افراد کی قلبی کیفیات کے اوپر ہے، یہ تو اس کا سماجی پہلو ہے، یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے، اور جو اس کا باطنی پہلو ہے اور داخلی پہلو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الا وہی القلب، خبردار ہو کے سنو کہ جس ایک گوشت کے لوتھڑے کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، صحیح یا غلط ہونے کا یا اصلاح اور بگاڑ کا، جس چیز پر دار و مدار ہے وہ انسان کا دل ہے۔ الا وہی القلب، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا قلب ہی تو وہ محل ہے یا وہ مقام ہے جہاں جا کے ایمان ٹکتا ہے۔ ایمان جہاں ٹکتا ہے وہ انسان کا قلب ہی تو ہے، حتیٰ کہ ایمان کی جو اعلیٰ ترین، اللہ اکبر، جو اعلیٰ ترین ایمان کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے کہ انسان تقوی کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ ارشاد۔ گویا انسان کا ایمان بنتا ہے تو وہ سوچ اور سمجھ کی درستگی کے ساتھ اس کا انحصار ہے۔ اگر انسان کی ظاہری زندگی بنتی ہے تو اس کا تعلق بھی سوچ اور سمجھ کی درستگی کے ساتھ ہے۔ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا، آپ کہتے ہیں یار میرا اس وقت دماغ ٹھیک نہیں تھا، میں غلط سوچوں میں پڑا ہوا تھا، میں سوچ نہیں سکا۔ اس کا مطلب ہے پوری زندگی پر عملی حوالے سے جس چیز کے سب سے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچیں ہی تو ہیں۔ اسی لیے جو قدیم یونانی فلسفی ہیں، آپ اگر ان فلاسفہ کا خاص طور پہ ایک فلسفی گزرا ہے انیکساگوراس، سقراط سے پہلے گزرا، وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر، انسان کی صلاحیتوں کے اندر، یا ظاہری طور پر یہ جتنی مرضی ترقی کر لے اس کے اندر دنیا کو بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کو بدلنے کی صلاحیت ہے تو وہ انسان کے ذہن کے اندر ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر ایسی قوت موجود ہے کہ یہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دے۔ گویا اس کا یہ ظاہری پہلو ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو باطنی پہلو ہے وہ تو گویا ہے ہی ایمان کی بات، وہ تو ہے ہی ایمانی پہلو
کہ آپ کے ایمان کی کیفیت کیسی ہے، سوچ سمجھ، دل دماغ، اس کی روشنی، اس کا اندھیرا، اس کی بصیرت، اس کی بصارت، سب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ داخلی طور پر سوچیں ٹھیک ہوں گی، ایمان ٹھیک ہوگا، اور اگر داخلی طور پر سوچیں خراب ہوں گی، ایمان بھی نہیں ہوگا، اور ظاہری طور پر معاشرتی حوالے سے اور سماجی حوالے سے بھی سارا معاشرہ بگاڑ کا شکار۔ اس فطرت کو اور اس نظام کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ دیا ہے نا، وہ اوورآل تو اسلام ہے، بحیثیت مجموعی تو وہ دین ہے، وہ ضابطہ کہ انسان اس دین پر چلے گا تو اس کا پورا نظام اس فطرت کے مطابق رہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کو ہم نے بنایا ہے فطرت کے مطابق، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ تم اپنے آپ کو ہر طرف سے منہ موڑ کر، سارے نظریات سے منہ موڑ کر، بڑے بڑے فلسفے، انسان کی صحت کیسے ٹھیک رہتی ہے، انسان کی ذہنی صحت کیسے کس چیز پر انحصار کرتی ہے، انسان کی قلبی صحت کس چیز پر منحصر ہے، یہ سارے فلسفے چھوڑ دو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تم اپنے آپ کو سیدھا یک رخا کر کے ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین کے مطابق اپنا رخ، اپنا چہرہ پھیر لو۔ یہ وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا داخلی نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو، اور خارجی نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو، انسان اپنے آپ کو دن رات میں کئی مواقع پر اور قدم قدم پہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ نہ اس کی داخلی کیفیات اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، نہ اس کی خارجی کیفیات اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، نہ معاشرہ اس کی مرضی سے چلتا ہے، نہ ارد گرد کے لوگ اس کی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سوچیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، اس کو انگزائٹی ہو گئی ہے، اس کو ٹرینکلائزر دے دے، اس کو فلاں دوائی دے دو، اس کو فلاں کر دے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم اس فطرت سے انحراف کریں گے جس فطرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بیماریاں تو، یہ جسم، یہ دماغ، یہ سوچیں، یہ ظاہری اور باطنی پہلو، یہ اللہ نے ایک سسٹم کے تحت چلانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر اس سسٹم کے تحت ہم اس کو نہیں چلاتے تو خرابی تو پیدا ہوگی۔ ایک مشین بنی ہے، اس کو ایک چلانے کا طریقہ ہے۔ جب بھی آپ اس مشین میں اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کریں گے جس طریقہ کار کو اس کے بنانے والے نے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو چلانے کا یہ طریقہ، اگر آپ اس کے مطابق نہیں کریں گے تو اس مشین سے کبھی بھی آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، وہ مشین کبھی کام دے ہی نہیں سکتی۔ تو یہ مشینری، یہ ہماری جسم کی مشینری، ہماری داخلی کیفیات، ہمارے بیرونی احساسات، یہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اس کے ساتھ جو کیٹلاگ بھیجا ہے کہ یہ مشینری کیسے ٹھیک رہے گی، یہ کس طرح ٹھیک کام کرے گی، وہ کیٹلاگ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے مطابق چلے گی تو یہ مشینری صحیح رہے گی۔ اللہ، یہ کتاب تو نے نازل کی، یہ کیسے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتی ہے؟ یہ ہماری زندگیوں کے داخلی اور خارجی کیفیات کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کو پریکٹیکلی، یہ تو تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگیوں میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مثال اور نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، وہ پورا نمونہ اور آئیڈیل آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے وہ منہج، یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ ضابطہ۔ اگر آپ نے اپنی داخلی کیفیات درست کر لیں تو ایمان درست ہو گیا، اگر داخلی کیفیات درست ہو گئیں تو آپ کا اخلاق درست ہو گیا، آپ کا اخلاق درست ہو گیا تو پورا معاشرہ درست ہو گیا، اور پورا معاشرہ درست ہو گیا تو نہ صرف افراد کامیاب ہو گئے بلکہ پورا معاشرہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ جو پورا نظام ہے
اس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اگر اسی فطرت کی بات کریں، میں بات کو وہیں سے جوڑتا ہوں تاکہ یہ پورا سسٹم، یہ ٹریک ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں جہاں فرما رہا ہے فطرت کی بات، وہاں فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ پھیر لو دین کے لیے یک رخے ہو کر، اور جگہ جگہ منہ نہ مارتے پھرو۔ حنیفہ کا معنی یہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی فطرت ہے، دین فطرت جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ نہ کہنا کہ 21ویں صدی کا انسان جو ہے اس فطرت پہ نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ فلاں معاشرے کا انسان وہ اور طرح کی فطرت لے کے پیدا ہوا ہے، یہ نہ کہنا کہ جغرافیہ بدلنے سے فطرت بدل جاتی ہے، یہ نہ کہنا کہ مختلف معاشروں کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ پچھلے دور کے تقاضے اور تھے، نئے دور کے تقاضے اور ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، بنانے والا اللہ ہے، اس نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس نے ایک نظام پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ تمہارے بہانے، کہتے ہیں نیکی کا دور نہیں رہا جی، سبحان اللہ، پھر بدماشی کا دور ہے۔ اگر یہ نیکی کا دور نہیں ہے تو پھر یہ بدماشی کا دور ہے۔ گویا ہم گناہ کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں معاشرہ ہی خراب ہے جی، حالات ہی نہیں ٹھیک ہے۔ حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، اللہ اکبر، ایک دنیا وہ ہے جو تم دیکھتے ہو آنکھوں سے، ایک دنیا وہ ہے جو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، جو دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہے دنیا، وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آنکھوں سے نظر آنے والی دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ پہلے وہ تو ٹھیک کرو، وہ ہم نے کرنی نہیں، اس کی طرف دھیان دینا نہیں۔ دل آلودگیوں کی آماجگاہ ہے، دماغ آلودگیوں کی آماجگاہ ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ سارا معاملہ، سارا نظام درست ہو جائے۔ صادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ جب وہ لوتھڑا ٹھیک نہ ہوا تو جسم ٹھیک ہو کیسے سکتا ہے؟ تمہارا سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دل خراب ہے، سوچیں خراب ہیں، سمجھ خراب ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل ورلڈ اور یہ آئی ٹی کی دنیا، اب لوگوں کے تقاضے اور ہیں، یہ نہیں سوچنا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان اسی فطرت پہ پیدا کیا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور درست دین ہے، یہی اصل بات ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی اس بات کو جانتی نہیں۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگلی آیت اس کو جوڑ لیجئے، پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس سسٹم کے ساتھ جڑنے کے لیے اکثریت نہیں جانتی تو پھر کرنا کیا ہے؟ نہیں جانتے، یا اللہ نہیں جانتے، اکثریت نہیں جانتی، خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایک کام کرو، جب نہیں جانتے تو بے بسی کا اظہار کرو نا، پھر سمجھ لو اپنے آپ کو بے بس۔ پھر سیانے بننے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آکڑ خواہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا سسٹم سمجھ نہیں آتا، داخلی اور خارجی کیفیات درست نہیں ہوتی، معاشرہ اپنی مرضی سے ویسے نہیں چلتا، افراد درست نہیں ہیں، اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اپنے معمولات ٹھیک نہیں ہیں، اور روحانی جسمانی صحت خراب ہے، تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ فرمایا
تم جب اب بے بسی کا اظہار کرو گے نا تو تم یوں کرو، فطرت ٹھیک کرنی ہے نا، اللہ نے تو ضابطہ بتا دیا، یہ تھیوری ہے، یہ نظریہ ہے، اس کا پریکٹیکل یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا پریکٹیکل کرو، پھر سسٹم تمہیں درست ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ پریکٹیکل کیا ہے؟ فرمایا پریکٹیکل یہ ہے منیبین الیہ، ایسا کرو کہ اپنی سیانف چھوڑ دو، خود سیانہ بننا چھوڑ دو، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یا اللہ میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ نہیں آیا، یا اللہ میں نے بہت سیانہ بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکا، میں نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اللہ میں نہیں کر سکا۔ منیبین الیہ، جب پلے ہی کچھ نہیں ہے تو آکڑ خاں بننے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ، اور پریکٹیکل کام کیا کرو؟ فرمایا ایک پریکٹیکل ایسا ہے کہ تمہاری پوری زندگی کے اس پورے نظام کا مدار اس ایک پریکٹیکل پر ہے، اور وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ سنگل پریکٹیکل۔ اللہ اکبر، تفصیلات نہیں ہیں، ایک پریکٹیکل اس پورے فطری نظام کو درست کرنے کے لیے جس طرح کا انسان اللہ کو مطلوب ہے، جس طرح کا انسان فطرت کے عین مطابق ہے، جس طرح کا انسان دین کے عین مطابق ہے، جس کے احساسات درست ہیں، جس کی داخلی کیفیات درست ہیں، جس کی قلبی کیفیات درست ہیں، جس کی سوچیں درست ہیں، جس کی سمجھ درست ہے، جس کا عمل درست ہے، جس کا اخلاق درست ہے، اور جس کی وجہ سے پورا معاشرہ درست ہے، فرمایا اس کے لیے ایک سنگل پریکٹیکل کر لو، اور وہ کیا ہے؟ منیبین الیہ، ہر طرف سے اپنا رخ موڑو، ایک اللہ کے سامنے رجوع کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لو۔ اگر نہیں کرو گے نا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر ادھر نہیں آئے تو پھر مشرک ہو جہاں مرضی جاؤ، تمہیں اعتبار اللہ کی بات پر نہیں ہے، پھر تمہیں اعتبار کسی اور کی بات پر ہے۔ اگر اللہ کی بات پر اعتبار ہو تو اس کا سنگل پریکٹیکل نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کئی مفاہیم اس میں سے نکل آئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو بے بس نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس کو پھر نماز کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ یہاں سے سمجھ آئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تیسری بات یہاں سے سمجھ آئی کہ وہ جو نظام اللہ نے دیا ہے، جو دین کا پورا ضابطہ جس پر اللہ لانا چاہتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جو سٹریٹ پاتھ، جو صراط مستقیم، جو سوچ اور عمل کی درستی کی نظام اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، بات یہ سمجھ آئی کہ اس پورے نظام کا انحصار نماز کے ایک عمل کے اوپر ہے۔ ایمان بنتا ہے تو نماز سے بنتا ہے، اخلاق بنتا ہے تو نماز سے بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے تو نماز سے بنتا ہے، داخلی کیفیات درست ہوتی ہیں تو نماز سے ہوتی ہیں، اور خارجی کیفیات درست ہوتی ہیں تو نماز سے ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی داخل ہوا، ابھی کلمہ پڑھا، تو پہلا پریکٹیکل جو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، شہادتین کے بعد جو ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ادھر پڑھا، ادھر جو پہلا پریکٹیکل لازمی ہو گیا وہ نماز۔ اس لیے
کہ جس سسٹم میں تم آئے ہو اس سسٹم کی درستگی کا انحصار اسے ایک عمل پر ہے. لیکن اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے، نماز کا ذکر بعد میں ہے، طہارت و پاکیزگی کا ذکر پہلے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس چیز پر انحصار ہے پورے دین کا، جس چیز پر انحصار ہے انسان کی داخلی کیفیات کا، جس چیز پر انحصار ہے انسان کے ایمان کا اور اس کے عمل کا اور اس کے اخلاق کا اور پورے معاشرے کا، وہ تو نماز ہے. نماز آگے چلی گئی. بنیاد اس کی کیا ہے؟ فرمایا نماز کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے. جو معاشرہ طہارت اور پاکیزگی کے تصورات کو نہیں جانتا وہ نماز کی حیثیت و اہمیت کو بھی نہیں جانتا. جس معاشرے کے طہارت و پاکیزگی کے تصورات کلیئر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا دین، اس کی بنیاد نماز اور نماز کی بنیاد طہارت و پاکیزگی. سارے کے سارے جو محدثین ہیں نا اور فقہا بھی، انہوں نے جب اپنی کتابوں کی ترتیب رکھی سوائے چند ایک محدثین کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کتاب الطہارہ رکھی. نماز بعد میں، پہلے طہارت، اس لیے کہ طہارت و پاکیزگی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز نہیں ہوتی تو سارا سسٹم نہیں بنتا. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا. کامیابی کے اس سفر میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے. اور یہ پاکیزگی کس کس چیز کی ہے؟ یہ پاکیزگی باطن کی بھی ہے، یہ پاکیزگی ظاہر کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اپنے قلب کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اپنے ذہن کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اپنے جسم کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اپنے کپڑوں کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اس جگہ کی بھی ہے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، یہ پاکیزگی آپ کی سوچوں کی بھی ہے. اگر ہر چیز کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہوگی تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا. اگر پاکیزگی حاصل نہیں ہوئی، آلودگیوں کے ساتھ جسم پر گندگی لگی ہوئی ہو، نماز ہو جائے گی. اور اگر اس سے کہیں زیادہ، 10 گنا زیادہ گندگی دل کو لگی ہوئی ہو. فرمایا تو یہ تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اس کو قائم کرو. قائم کرو گے کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. شرک سے بچائے گی. جو پڑھے گا شرک سے بچے گا. اور جو نماز پڑھتا ہے یہ توحید کا راستہ ہے، اور جو نہیں پڑھتا یہ شرک کا راستہ ہے. اور جس نے دل میں شرک بٹھایا ہوا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود ہوں، جس کے دل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کئی رب ہوں، جس کے دل میں کئی طرح کے خوف ہوں، جس کے دل میں کئی لوگوں سے امیدیں ہوں، اندر شرک بھرا ہوا ہے، پڑھ نماز رہا ہے. جو 2 الگ الگ ٹریک ہیں، ایک نماز کا راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ ہے، دوسرا شرک کا راستہ ہے. جو پڑھ نماز رہا ہے اندر شرک چھپا ہے، تو ظاہری گندگی جب لگی ہوئی ہو تو نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح جو باطنی گندگی لگی ہو تو پھر بھی نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنے مرضی آپ اپنی پیشانیاں گھسا لیں، کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. مجھے یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سارے مسئلے بیان کر لیتے ہیں. نماز کے بارے میں رفع یدین اور آمین کی بحث بھی ہم بہت کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے لیے بھی ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں. اللہ اکبر. جو چیز ہم ڈسکس نہیں کرتے، جو ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے، وہ طہارت اور پاکیزگی ہے. اس کی بات ہی نہیں کرتے. طہارت اور پاکیزگی نہیں ملی، نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہو، کیا فائدہ؟ تو نمبر 1 جو پاکیزگی اور طہارت ہے وہ تو عقیدے کی پاکیزگی اور طہارت. اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ
مخلصا لہ الدین. دیکھو جب تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کی، اس میں تھوڑا بہت رلا ملاوٹ ہو نا تو اللہ وہ دین قبول نہیں کرتا. الا للہ الدین الخالص. ذرا بھی ملاوٹ والا دین اللہ نے، وہ اللہ کا نہیں ہے. الا خبردار ہو کے سنو، للہ الدین الخالص. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے نا وہ خالص دین ہے، دین اسلام، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو دین لے کے پھرتے ہو اپنا دین، اس دین میں جب تم ملاوٹ کر لیتے ہو نا تو وہ دین اللہ کا نہیں رہتا، وہ تمہارا اپنا دین بن جاتا. الا للہ الدین الخالص. اور خالص اور مصفا کا فرق میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اللہ نے ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ مصفا دین لے کے آؤ، صاف. صاف اور مصفا کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی شفافیت انتہا کو پہنچی ہو کہ اس کے اندر کوئی گرد و غبار اور کسی بھی طرح کے ذرات موجود ہی نہ ہو تو وہ مصفا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عسل مصفا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے شفاف شہد کی بات کی ہے، وہ مصفا ہوتا. ہم سے تقاضا مصفا کا نہیں، ہم سے تقاضا خالص کا ہے. اور خالص اور مصفا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مصفا میں سرے سے کوئی آلودگی موجود ہی نہیں ہوتی، اور خالص وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس برتن کو پکڑے، جب انسان اس چیز کو پکڑے تو انسان محسوس کرے کہ اس کے ساتھ تو بہت ساری آلودگیاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ والی بھی اتاروں، یہ والی بھی اتاروں، یہ والی بھی اتاروں. جب آلودگیوں سے یہ پاک کر رہا ہوگا تو یہی خالص کرنے کا عمل ہے. یہ خالص کرنے کا عمل ہے. جو آلودگیوں والی چیز ہو اس کو ہٹا دے. اس میں کون کون سا رلا، کون کون سی ملاوٹ، میری خواہش کی ملاوٹ، میری آرزوؤں کی ملاوٹ، میری تمناؤں کی ملاوٹ، کسی بڑے کو خوش کرنے کی ملاوٹ، معاشرے کی مجبوریوں کی ملاوٹ، دنیا کو خوش کرنے کی ملاوٹ. کتنی ملاوٹیں، کتنی آلودگیاں، دنیاوی مفادات کی ملاوٹیں. جب تک یہ ادھر ادھر ہٹا کے دین کو صرف اللہ کے لیے نہیں کریں گے وہ دین خالص نہیں ہوگا. تو جو دین خالص نہ ہوا، صفائی نہیں ہوئی، طہارت ہی نہیں ہوئی، عقیدہ خراب ہوا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز تو عقیدہ ہے. تو پہلے آلودگی اس برتن کی دور کریں جو اندر پڑا ہے. اس کے اندر اگر کوئی آلودگی رہ گئی، اگر شرک کی آلودگی موجود ہے تو یہ ٹریک ہی دوسرا ہے بھائی. پھر نمازیں پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ توحید کے راستے پر چلیں گے ہی اس وقت جب آپ کا عقیدہ پاک ہوگا. اور جب عقیدہ پاک ہو تو پھر ظاہر کی پاکیزگی کا وقت آتا ہے کہ ظاہری طور پر کون کون سی چیزیں پاک کرنی ہے. آپ دھو کے برتن کو باہر سے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ دن میں 5 دفعہ دھوئیں، اندر گند پڑا ہوا ہو، جس برتن کے اندر گند پڑا ہوا ہو اس کو باہر سے دھوتے رہیں، وہ پاک ہو جائے گا. تو پہلے برتن کو اندر سے صاف کرو، اور اندر سے صاف کرنے کا مطلب ہے اپنا عقیدہ درست کرو. یہ انسان کو اللہ نے یہ برتن دیا ہے، یہ جسم، اس کی باطنی صفائی. قد افلح من تزکا. اللہ فرماتا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک کرنے کا طریقہ سجھا دے. اس نے تو سجھایا ہے، اس نے تو سمجھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عقیدہ پاک، ظاہری طور پر جسم پاک. کون کون سی ناپاکیاں ہوتی ہیں اور کون کون سی پاکیزگیاں ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. اس کی عملی تصویر تھے. اس کا مطلب ہے تزکا کا جو معنی ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں. آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آئے گا کہ تزکا کا کیا معنی ہے. باطنی طور پر بھی عقیدہ پاک ہو اور ظاہری طور پر جسم پاک ہو. لیکن میں اور آپ ہم سب نہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا غسل، چونکہ یہ پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے،
ہمارا استنجا پرائیویٹ ایکٹیویٹی، آپس میں ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، جو بچپن سے جیسا ماں باپ نے سکھا دیا ہے کرتے چلے جا رہے۔ اللہ جانتا ہے پاکیزگی پوری ہے کہ نہیں پوری، عقیدے کے علاوہ ظاہری پاکیزگی بھی پوری ہے کہ نہیں پوری۔ ہم روز شاور سے نہا لیتے ہیں، طہارت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ صفائی تو حاصل ہو گئی ہے، اور اگر طہارت پوری نہیں، غسل پورا نہیں، وضو پورا نہیں، استنجا پورا نہیں، تو پھر بھائی ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں ہم وہ طریقہ جس قدر ممکن ہے ہم وہ سیکھ پائیں کہ ہماری طہارت درست ہو جائے۔ طہارت درست ہوگی تو نماز درست ہوگی، نماز درست ہوگی تو ایمان بھی درست ہوگا اور پورا دین درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔